اللہ والوں کی شان بتائی گئی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ولا یخافون، اور ڈرتے نہیں ہیں، یوم تلائم، اگر انہیں کچھ کوئی کہے تو خوف نہیں کرتے، ڈر نہیں جاتے، اپنی باتوں پر اٹل رہتے ہیں، کتنا بھی بڑا سورما ہو، کتنا ہی بڑا شہنشاہ ہو، لیکن اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے نہ تو ڈرتے ہیں اور کچھ بھی کوئی کہتا رہے خوف نہیں کھاتے۔ سرکار غوث اعظم جن کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو رحمت و نور کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ اشارہ کر دیں تو اللہ دوسرے کو ولایت دے دیا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی محفل ایسی محفل ہوا کرتی تھی کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ تقریر چل رہی سرکار غوث اعظم کی، خطاب ہو رہا ہے، اچانک بارش شروع ہو گئی، ہزاروں کا مجمع ہے، سرکار غوث اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیا ہے مالک مولا، اگر یہ بھیڑ، یہ جمع غفیر، یہ ہجوم، یہ لوگوں کا سیلاب اگر میں نے اپنی خاطر اکٹھا کیا ہے تو مالک مولا یہ سب کو اٹھا دے یہاں سے، اور اگر تیرے واسطے ہے تو تیری مرضی، اگر اپنے لیے اکٹھا کیا ہے، اپنے نام و نمود کے لیے اکٹھا کیا ہے تو سب کو اٹھا دے، اور اگر تیرے لیے ہے تو تیری مرضی۔ پورے علاقے میں بارش ہونے لگی، لیکن پھر معاملہ یہ ہوا کہ وہاں تو بارش رکی، لیکن جب غوث اعظم کی محفل ہوا کرتی تھی پورے شہر بغداد میں بارش ہوتی تھی، لیکن جہاں سرکار غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں بارش نہیں ہوا کرتی تھی، پانی کی بارش نہیں ہوتی تھی بلکہ رحمت و نور کی بارش ہوا کرتی تھی۔ غوث اعظم اللہ کے ولی ڈرتے نہیں، کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ ایک بادشاہ آپ سے ملنے آیا اور راستے میں ارادہ کیا کہ میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بڑا نام سنا ہے، شہرہ سنا ہے، اگر وہ اللہ کے ولی ہوں گے تو مجھے بن موسم سیب کھلا دیں گے، بن موسم نہیں ہے سیب کا، لیکن وہ کھلا دیں گے اگر ولی ہوں گے۔ تو ارادہ لے کر نکلا، جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو بلایا نہیں، کچھ کہا نہیں، ایک ہاتھ ڈالا اور 2 سیب نکال دیے، نکالے اور دیے اور کہا لو کھاؤ اور سنو، ولایت جو ہے سیبوں سے نہیں توڑی جاتی، سیبوں سے ولایت نہیں توڑی جاتی۔ چھری دی، سیب دیا، کہا کھاؤ، بادشاہ نے کاٹا سیب، کھایا، بڑا کڑوا، کہا کیا ہوا، کہا حضور بڑا کڑوا ہے۔ پھر ایک سیب کو اپنی خود ہاتھ سے کاٹا، چھری اٹھائی، کاٹا، دیا، کہا اب کھاؤ، جب کھایا تو میٹھا، بے تحاشا میٹھا، کہا حضور یہ کیا، یہ تو بڑا کڑوا ہے، آپ نے کھلایا بڑا میٹھا ہے، کہا آئے دونوں ایک ہی طرف سے ہیں لیکن تم ظالم ہو لہذا تم نے کاٹا ہے، اس لیے سیب کی فطرت بدل گئی، کیونکہ تمہارے اندر جو ہے تکبر ہے، انا ہے، لوگوں پر ظلم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب سنا کہا حضور ایسا ہے کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، آپ لے لیجئے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، 2 تھیلیاں دی، کہا میں نہ لوں گا، رکھو مجھے ضرورت نہیں ہے، جتنا قیمتی لباس تم پہنے ہو اس سے زیادہ قیمتی لباس تو عبد القادر پہنے ہیں، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت نہیں۔ کہا حضور رکھ لیجئے، بہت اصرار کیا، جب نہیں مانا، پیچھے لگ گیا تو سرکار غوث اعظم نے لے لیا۔ لینے کے بعد ان تھیلیوں کو پکڑ کر آپ نے دبایا، نچوڑا تو تھیلی نچڑی کیا، اس سے خون ٹپکنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ کیا، کہا یہ ہے کہ تم مال لوگوں کا غیروں کا لیتے ہو، غریبوں کا مال کھاتے ہو، وہ مجھے نذرانہ دے رہے ہو، یہ نذرانہ لائے ہو، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، غریبوں کا پیسہ لے کر مجھے نذرانہ پیش کرنے آئے ہو، عبد القادر کو اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں۔ عبد القادر جیلانی وہ ہے، اللہ اکبر، کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ بغداد کی مسجد میں پہنچ رہے ہیں، ایک شخص نے آ کر کان میں کہا حضور بادشاہ نے جس کو مقرر کیا ہے اس وقت، جو خلیفہ بنایا ہے بادشاہ نے جس کو، بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے۔ سرکار غوث اعظم منبر پہ کھڑے ہوئے اعلان کیا، سنو عبد القادر اعلان کرتا ہے، بادشاہ کو حکم دیتا ہے کہ میرے تقریر اور نماز کے بعد، یعنی نماز ختم نہ ہو اس سے پہلے عبد القادر کا حکم ہے کہ بادشاہ اپنے آدمی کو بدل دے، خلیفہ کو چینج کر دے، اور اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو عبد القادر خود بدل دے گا، خود تبدیل کر دے گا۔ اللہ نے اختیار عبد القادر کو دیا ہے۔ پہنچ گئی خبر،
तकरीर हुई, नमाज हुई। अभी नमाज पढ़ के सरकार गौसे आजम बाहर आए हैं, मस्जिद के गेट पर खड़े हुए हैं। वक्त का बादशाह आया, हाथ जोड़े है, सरकार नाराज ना हो, मैंने आपका हुक्म सुन लिया, खलीफा बदल गया है। ये है शान सरकार गौसे आजम की, ये मकाम है कि वक्त के हाकिम से भी, बादशाह से भी डर नहीं रहे, डरते नहीं। लेकिन जब अल्लाह की बारगाह की बात आती है तो आलम यह है कि एक शख्स देख रहा है कि खाने काबा से कोई शख्स चिपटा हुआ है। शेख सादी फरमाते हैं, किताब में लिखते हैं, एक शख्स है खाने काबा की दीवार से लिपटा हुआ है, ज़ारो कतार रो रहा है, बेतहाशा रो रहा है और कह रहा है, अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरे अमल इस लायक ना हो कि बख्शने के लायक ना हो तो ऐ अल्लाह बरोज़े क़यामत मुझे अंडा उठाना, ताकि नेक लोगों के सामने मैं जलील ना हूँ, रुसवा ना हूँ। अल्लाह, ये आलम उस शख्स का, ज़ारो कतार रो रहा है। दूर एक शख्स बूढ़ा बैठा है, सोचने लगा बहुत इसने गुनाह किए होंगे, बहुत खताएं करी होंगी, तभी इतना रो रहा है कि देखूं तो आखिर ये कौन है, मैं भी उसके हक में दुआ करूं। जब वो शख्स पलटा है जो ज़ारो कतार रो रहा है तो देखने वाली नजरें हैरान हो गई, कोई और नहीं अब्दुल कादिर रो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में ये हाज़री, ये इंकिसारी, जब ये मकाम अल्लाह की बारगाह से, जब ये हाज़री इंकिसारी होती है तो अल्लाह की बारगाह से ये मकाम मिलता है कि जिसे चाहे विलायत का तमगा अदा कर दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार गौसे आजम के फैज़ान से माला माल फरमाए, उनकी सच्ची नक्श कदमी इख्तियार करके करने की तौफीक सही अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।